حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات سامعین محترم، آج کا دن عید کا دن ہے، وہ باعظمت اور بابرکت دن۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی علی محمد۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی۔ وہ باعظمت اور بابرکت دن ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتی ہیں 4 عیدیں۔ کتنی عیدیں؟ 4 عیدیں۔ پہلی عید یوم الجمعہ، جمعہ کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے۔ سید الایام، یہ جمعہ کا دن باقی دنوں کا سردار ہے، اس لیے اللہ نے اس کو عید قرار دیا ہے۔ دوسرا فرمایا عید الفطر، ماہ رمضان کا اختتام ہو تو پھر جو دن آتا ہے وہ عید الفطر ہے، یہ مسلمانوں کی دوسری عید ہے۔ تیسری آپ نے فرمایا عید الاضحیٰ، جب حاجی حج پڑھ لیں، جو یوم قربان ہے، جس دن آپ لوگ قربانی کرتے ہیں، کہا کہ وہ دن عید کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ 3 عیدیں، چوتھی عید وہ ہے جس دن نبی نے
اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا اعلان کیا یوم عید غدیر۔ اللہ۔ اور امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں کیا عید غدیر سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت والا دن ہے؟ آپ آل محمد عید غدیر کی جو فضیلت بیان کرتے ہیں، جو عظمت بیان کرتے ہیں، کیا کوئی اس سے بڑھ کر بھی فضیلت والا ہے؟ امام معصوم زبان عصمت سے 3 مرتبہ فرماتے ہیں لا واللہ، اللہ کی قسم غدیر سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں، چاہے وہ عید الفطر کیوں نہ ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کیوں نہ ہو، چاہے وہ یوم جمعہ کیوں نہ ہو، یا جتنی اور فضیلتوں والے دن ہیں، امام فرماتے ہیں اللہ نے جو عظمت و فضیلت و شرافت و کمال بخشا ہے وہ 18 ذی الحجہ یوم عید غدیر اعلان ولایت علی کو کرا۔ لہذا یہ عظمت 18 ذی الحج کو بخشی گئی، اور سید الرسل نے اپنی زبان وحی سے فرمایا افضل اعیاد امتی، آپ نے فرمایا میری امت میں جو عیدیں ہیں ان عیدوں میں اگر کوئی افضل عید ہے عید الغدیر۔ لوگ جو ہیں عید الفطر کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑے سلواتے ہیں، ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، بے شک جائیں۔ عید قربان پہ آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں، قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں۔ جمعہ والے دن رشتہ دار ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ جو عید غدیر ہے ان تمام عیدوں کی سردار ہے، تو اس دن ہم کیوں بھلا دیں رشتہ داروں کو؟ اس لیے کہا گیا کہ مومن کو کھانا کھلانا 10 فیام کے برابر ہے۔ ایک فیام کیا ہے کہ 1,00,000 انبیاء شہداء صدیقین کو کھانا کھلانے کے برابر ثواب ہے۔ فرمایا یہ عید یہ اور عیدوں پہ خرچ کرتے ہو، یہ وہ عید ہے جس دن 1 روپیہ خرچ کرنا دوسرے دنوں میں 1,00,000 روپے خرچ کرنا اس کے برابر ہے۔ 1 روپیہ اللہ، آج کے دن 1 روپیہ خرچ کرنا، کس پہ خرچ کریں؟ اولاد پہ خرچ کریں۔ کس پہ خرچ کریں؟ رشتہ داروں پہ خرچ کریں۔ کس پہ خرچ کریں؟ گھر میں اچھا کھانا بنا کے خرچ کریں، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر کے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق نبھا کے، لہٰذا صدقہ و خیرات دے کر۔ آج کا دن یہ وہ اعمال ہیں، ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا آئندہ سالوں میں عید غدیر کا اہتمام ہمارے گھروں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اور امام کہہ رہے ہیں یہ عید باقی عیدوں سے افضل ہے، اس عید پہ خرچ کرنا باقی عیدوں سے افضل ہے، اس عید پہ کھانا کھلانا باقی عیدوں کی نسبت افضل ہے۔ یہ وہ مبارک اور باعظمت اور باشرافت دن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اللہ نے اس عید کو آخر عظمت بخشی کیوں؟ دیکھیں نا، کسی جگہ کی اہمیت ہوتی ہے کسی مناسبت سے۔ کعبہ کی عظمت بڑی
زمین کے حصوں میں سے جو کعبہ کی عظمت زیادہ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ مرکز عبادت الہی ہے۔ ان مسلمان جہاں بھی ہوں منہ کہاں کریں گے؟ کعبہ کی طرف کریں گے۔ جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کا رخ کہاں کریں گے؟ کعبہ کی طرف کریں گے۔ لہٰذا قرآن پڑھنے بیٹھنا ہے، دعا کرنی ہے، آداب میں سے منہ کس طرف کریں؟ کعبہ کی طرف۔ آپ نے میت کو قبر میں لٹانا ہے تو منہ کس طرف کریں؟ صرف منہ نہیں کرنا، اس کو پہلو کے بل لٹھانا ہے، جس طرح انسان اپنے بازو اور ٹانگ پہ پہلو کے بل سوتا ہے، اس طرح سے میت کو سلانا واجب ہے۔ اگرچہ بعض جگہوں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، میت کو سیدھا سلا کر اس کا چہرہ کعبے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کر لیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو لہٰذا ہر جگہ کی جو خصوصیت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نے کعبے کو عظمت بخشی، مرکز ہے عبادت الہی۔ مسجد النبوی کو عظمت کیوں ہے؟ رسول اللہ نے بنائی، اور رسول اللہ نے مرکز دین قرار دیا۔ تو لہذا جمعہ کے دن کو کیوں عید قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے پورا دن آپ کماؤ، پورا سال کماؤ، پورا ہفتہ کماؤ، لیکن آپ اپنی زندگی کا نظام ایسا رکھیں، پورا ہفتہ آپ کمائیں، بیوی بچوں کے لیے جوڑیں، اپنے لیے تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے نکالیں، لیکن جب یوم جمعہ آئے اپنا کسب معاش چھوڑ کر سنت نبی کا احیاء کرو، تلاوت قرآن کرو، جمعہ کا دن نماز جمعہ ادا کرو، وہ قائم نہیں ہے تو نماز ظہرین کو اول وقت میں ادا کرو، رشتہ داروں سے ملاقات کرو۔ لہٰذا اس کو عظمت بخشی گئی اس اعتبار سے وہ یوم جمعہ ملاقات مومنین کے لیے ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ تو عید غدیر کو یہ عظمت اور شرافت باقی عیدوں پر کیوں دی گئی؟ کہا کہ اس لیے رسول اللہ جس دین کو پہنچا رہے ہیں، اس اللہ نے اس دین کی تکمیل کا اعلان اس وقت تک نہ کیا جب تک نبی نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا۔ اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی رسول کے دین کا اکمال ہوا ہے، دین کامل ہوا ہے تو ولایت علی کے ساتھ۔ کس شان سے یہ اعلان ولایت ہوا؟ تاریخ، علماء اہل سنت کی تاریخ بھی گواہ ہے۔ رسول اللہ اپنی زندگی کا یہ پہلا اور آخری حج جب آپ کر کے آ رہے ہیں مکہ سے مدینہ، اور راستے میں خم غدیر کے مقام پر جبرائیل امین نازل ہوئے۔ یا رسول اللہ، خلاق کے دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، اللہ کہہ رہا ہے جو علی کی ولایت کے اعلان کے بارے میں حکم دیا ہے وہ آپ اپنے اصحاب اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا گویا آپ کا کار رسالت نہ پہنچے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول جو علی کے دشمن ہیں، کیوں کہا اللہ نے واللہ یعصمک من الناس؟ یعنی کچھ لوگ ہیں جو علی کے فضائل کو پسند نہیں کرتے، جو علی کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، اور میرا حبیب تو علی کے پیغام ولایت میں لوگوں سے نہ ڈر۔ مفہوم آیت پیش کر رہا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے ان دشمنوں کے شر سے، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
اب لوگوں کا شر کیوں پہنچے؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جو علی کے ذکر کو، علی کے اعلان ولایت کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ کہہ رہا میرا حبیب علی کی ولایت تو پہنچا، تیری حفاظت کی ذمہ داری میری اللہ کے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور میرا حبیب جو تیرا نہ مانے، تیرا حکم تسلیم نہ کریں، جو کافر ہیں ان کو ان کی حال پہ رہنے دے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حاجی امہات المومنین بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کتنا بڑا یہ اجتماع ہے۔ تاریخ علماء اہل سنت، علماء اہل شیعہ نقل کرتے ہیں کم سے کم 90,000 حاجی۔ کتنے ہیں؟ 90,000۔ زیادہ سے زیادہ 1,40,000 ہیں۔ تاریخ نے دونوں عدد بتائے، کم سے کم جو تعداد تھی وہ 90,000 اس سال، اور جو زیادہ سے زیادہ تھا وہ 1,40,000۔ یہ حاجی کیوں اتنے زیادہ تھے؟ رسول اللہ نے اعلان کر دیا تھا اس سال ہم حج پہ جا رہے ہیں، اور مولا علی کو بھیج دیا تھا یمن میں، آپ جائیں یمن سے لوگوں کو بھی لے کر آئیں اور قربانی کے لیے جانور بھی وہاں پر مہیا کرائیں۔ تو لہٰذا یمن سے، مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے لوگ رسول کے اعلان پر حج کرنے کے لیے مکہ آئے۔ اب 90,000 کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 1,40,000 کا مجمع یہ کہاں پہنچا؟ غدیر خم پر تو صرف نبی ہیں، یا نبی کے ساتھ کچھ اصحاب ہیں، یا نبی کے کچھ یار ہیں، یا نبی کے کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ آگے جا چکے ہیں، کچھ پیچھے رہ چکے ہیں۔ اب وہی جب ہوئی، سید الرسل نے اعلان کرایا جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو۔ اور تاریخ کہتی ہے وہ کوئی ایسا دن تھا کہ سخت گرمی کا دن تھا۔ اصحاب نبی لوگ اپنی چادروں، اپنی رداؤں سے اپنے سروں کو بھی ڈھانپ رہے تھے اور اپنے پاؤں کے نیچے بھی چادریں دے رہے تھے۔ اتنی حرارت اور تپش اور اتنی گرمی تھی جو برداشت نہ ہو رہی تھی۔ آج دنیا یہ کہے نبی تو علی کے حق میں صرف دوست ہونے کا اعلان کر رہے تھے، یہ تو کوئی نادانی پہ فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی اتنا رحمت بن کر آیا کہ اگر کچھ مشرکین کے راستے میں پتھر ہوں تو نبی ان کو ہٹانا پسند کرتا ہے، مشرکین کے لیے زحمت پسند نہیں کرتا۔ مشرکین کی ایک عورت ہے جو نبی کو جادوگر کہتی ہے، وہ پانی کا مٹکا یا مشکیزہ لے کے جا رہی ہے، نبی نے دیکھا، آپ نے اپنے اخلاق سے کیا کیا؟ اس کافرہ اور مشرکہ عورت سے وہ آپ نے مشکیزہ لے لیا، اس کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ نبی تو مشرک کے حق میں اتنی زحمت دینے کے لیے راضی نہیں ہے، بلکہ جو مشرک عورت یا مشرک لوگ زحمت میں مبتلا ہو جائیں، نبی تو ان کے لیے رحمت بن چکے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اپنے اصحاب کو، نبی اپنی آل کو، نبی مسلمانوں کو ایک تپتے ہوئے صحرا میں آگے والوں کو پیچھے بلا لیں اور پیچھے والوں کا انتظار کریں اور صرف اعلان کریں دوستی کا۔ جو نبی مشرکین کے لیے زحمت پسند نہیں کرتا، وہ مسلمانوں کو کیسے زحمت میں ڈال دے؟ دوستی کا اگر اعلان ہوتا وہ تو نبی مدینے میں پہلے کر چکے ہیں۔ آپ نے زبان وحی سے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
اے علی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ یا بھائی ہونے کا اعلان ہوتا تو نبی کعبہ میں کر دیتے، بھائی ہونے کا اعلان ہوتا نبی صفا مروہ کے درمیان کر دیتے، میدان مینا میں کر دیتے، عرفات میں کر دیتے، یا مدینہ میں کر دیتے۔ لوگوں کو زحمت میں ڈال دینا، معلوم ہوا نبی یہاں پر لوگوں کو جو زحمت میں ڈال رہے ہیں یہ صرف دوستی کا اعلان نہیں بلکہ امر الہی کو پہنچانا ہے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ مانے اور کہے کہ نہیں، نبی نے تو دوستی کا اعلان کیا، نبی نے کیا کیا؟ دوستی کا۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں تو پھر غدیر خم پر کیا ہوا؟ روایت کہتی ہے جب نبی پاک نے پالانوں کا منبر بنا لیا اور اس پر علی کی ولایت کا اعلان یوں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس مقام پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے کہا بخن بخن لکا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے علی حیدر کرار، اصبحت مولایا، آج تو میرا بھی مولا بن گیا، وَكُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اور آج آپ ہر مومن مرد کے اور عورت کے بھی مولا بن گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ اگر ہم مان لیں ان کی بات کو جو کہتے ہیں رسول نے مولا علی کی دوستی کا اعلان کیا، تو اب ذرا ہمیں پھر یہ جواب دیں جب نبی نے اعلان کیا دوستی کا، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ آج آپ میرے بھی مولا، ہر مومن مرد کے بھی مولا، ہر عورت کے بھی مولا۔ اگر آپ مولا کے معنی لیتے ہیں دوست، یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اعلان کیا آج سے آپ میرے دوست، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس روایت سے یہ معنی سمجھ آتا ہے حضرت عمر پہلے مولا علی کو دوست نہیں رکھتے تھے۔ بھئی اگر کہتے ہیں بھئی معنی تھا نبی کا جو اعلان تھا وہ تھا دوست، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں اے علی آج آپ میرے بھی دوست بن گئے، ہر مومن مرد اور عورت کے بھی دوست بن گئے، اس کا مطلب ہے آج سے پہلے علی اور حضرت عمر میں دوستی نہ تھی۔ اگر آپ اس کا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، یعنی آپ اس کی تعویل کرتے ہیں کہاں جائیں گے، لہذا ماننا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہاں پر حضرت عمر کا معنی دوست کے نہیں ہے، پھر ماننا پڑے گا نبی نے بھی دوستی کا اعلان نہیں کیا بلکہ علی کی سرداری کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا یا تو آپ انکاری ہو جائیں کہ حضرت عمر، اگر آپ انکاری ہوتے ہیں کہ نہیں حضرت عمر کی اور مولا علی کی دوستی تھی، آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں
آپ ان معنوں کا انکار کرتے ہیں، لہذا آپ کو ماننا پڑے گا نبی نے دوستی کا اعلان نہیں سرداری کا کیا ہے۔ اب رسول اللہ نے اس غدیر خم میں جو اعلان کیا کس انداز سے کیا آپ سارے سنتے ہیں، لیکن آج میں اس کی آپ کو ایک وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نبی نے اعلان کیا علی کی ولایت کا، آپ اس نے سب سے سنا اور سارے پڑھنے والے بیان کرتے ہیں نبی نے پلانوں کا منبر بنایا، ایسے کہ نہیں؟ نبی نے کیا کیا؟ پلانوں کا منبر بنوایا، اصحاب نے اپنے پلان اتارے، نبی نے منبر بنوایا، اس پر خود بھی سوار ہوئے اور نبوت نے امامت کو سہارا دیا۔ علی مولا آئے، نبی نے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور دنیا والوں سن لو، جس کا میں نبی مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب جو نبی ابھی آپ نے سنا مشرکین کے لیے رحمت ہے، ان کے علاقوں میں پتھروں کو ہٹا دیتے ہیں، مشرکہ اور کافرہ عورت اگر پانی لے کے جا رہی ہے نبی اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ مشرکین کے لیے جو نبی رحمت بن کر آیا، کیا وہ مسلمانوں کو زحمت دے سکتا ہے؟ تو کیا یہ زحمت نہیں ہے ایک لحاظ سے کہ نبی نے اصحاب سے کہا اتنا تپتا ہوا صحرا، اتنی مشکل گھڑی، اتنی سخت گرمی، نبی کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے پلانوں کو اتارو، اتار کر اس کا منبر بناؤ، اس میں تھوڑی زحمت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے مقابلے میں نبی یہ فرمائیں کہ دو ناکا، جن ناکوں سے، جن اونٹنیوں سے پلان اتارے گئے، رسول اللہ ان اونٹنیوں کو کھڑا رہنے دیں، ایک پہ خود سوار ہو جائیں، ایک پہ علی مولا کو سوار کر لیں اور یہ دونوں ناکا کھڑی رہیں، نبی اور علی مولا بھی ان ناکا پہ کھڑے رہیں اور نبی علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھائیں، نیچے اصحاب ہوں گے، نیچے مسلمان ہوں گے، وہ سارے یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ اب ان اونٹنیوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر نبی اور علی کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دکھا دیں، نبی علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا دیں اور اعلان ولایت کر دیں، اس میں زیادہ زحمت ہے جب مسلمانوں کی گرمی کی حالت میں ان کے سواریوں سے پالانوں کو اتروائیں اور پھر اس کا منبر بنوائیں، کس میں زیادہ زحمت ہے؟ پالانوں کا اتروانا اور منبر۔ اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی۔ نبی یہ کیسے ہو سکتے ہیں جو مشرکین کو زحمت میں ڈالنا پسند نہیں کرتے، وہ کلمہ گو مسلمانوں کو کیسے زحمت میں ڈالیں؟ اب نبی کی فعل کی کوئی حکمت تو ضرور ہے، نبی یہ زحمت کیوں کر رہے ہیں، منبر پلانوں کا کیوں بنوایا؟ اس کے بہت سارے احتمالات دیے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک احتمال یہ دیا جا سکتا ہے نبی پاک نے مسلمانوں سے، نبی پاک نے بہت سے لوگوں سے ان کے سواریوں سے پالانوں کو اتروایا، اس کا منبر بنوایا، کیوں؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا حاجی صاحب بیٹھے ہیں، مثلا قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں قبلہ ذرا مجھے اپنی گھڑی دیجئے، انہوں نے مجھے گھڑی دے دی، میں نے کہا جناب حاجی صاحب آپ مجھے ذرا گھڑی دیجئے، انہوں نے بھی مجھے گھڑی دے دی، وہ گھڑی میں نے رکھ دی سامنے، وہ گھڑی میں نے کیا رکھ دی؟ سامنے۔ میرے جشن کے اختتام تک ہو سکتا ہے کتنے مومنین، کتنے جوان اس جشن سے اٹھ کر چلے جائیں اپنی ضرورت کے تحت، لیکن جناب قبلہ، جناب حاجی صاحب
اور جن مومنین سے میں گھڑی لے کر یہاں رکھ چکا ہوں وہ میرے جشن کے اختتام کا انتظار کریں گے جب تک مولانا کی گفتگو ختم نہ ہوگی اس وقت تک ہم گھڑی لے کر کیسے جائیں؟ شاید نبی نے بھی اس لیے پلانوں کو اتروا کر منبر بنایا، کچھ علم منافقین چہرے بھی تھے جو یہ کل نہ کہہ سکیں یا نبی اللہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ہم تو تھے نا، ہم تو سواریوں پہ بیٹھ کے جا چکے تھے، نبی نے پلان اتروا لیے، منبر بنا لیا، اس وقت تک روک دیا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو نبی کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نبی جو زحمت دے رہے ہیں وہ کچھ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، اس لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 دن تک غدیر خم میں علی مولا کے ہاتھ پہ مسلمان بیعت کرتے رہے، 3 دن تک مردوں نے علی مولا کے ہاتھ پہ بیعت کی اور عورتوں نے، ایک برتن میں پانی ڈالا گیا، ایک طرف مولا علی کا ہاتھ تھا، دوسری طرف پانی میں خواتین کا ہاتھ تھا، جنہوں نے علی کو مولا ہونے کا اعلان پہ بڑی بڑی مستورات نے بیعت کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید۔ لہذا یہ وجہ تھی، یہ ایک احتمال ہے نبی نے پلانوں کا منبر کیوں بنایا۔ نبی چاہتے ہیں اس واقعے کو بھولے نہیں، یہ ان کو یاد رہ جائے، ہمارے پلان اتروائے گئے اور ہمارے پلانوں پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ تو لہٰذا علی کی ولایت کوئی عام چیز نہیں، اس لیے علی کی ولایت کا جب اعلان ہوا تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ کس کو کر دیا ہے؟ نعمتوں، دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مولا علی کی ولایت کے اعلان پہ نہیں فرمایا، میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ ہمارے برادران میں سے بعض کا اعتراض، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ نماز کے حکم کے بعد کہا، کب کہا؟ یہ حکم نماز تھا جس پر اللہ نے کہا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ ولایت علی ہضم ہونے والی نہیں ہے، یہ حلالی کو نصیب ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ نماز کے حکم کے بعد اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا۔ اگر غور کریں نماز کا حکم ہجرت سے 18 سال پہلے آ چکا ہے، ابھی نبی مکہ میں تھے، نماز کا حکم آ چکا اور علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے 10 ہجری میں۔ نبی کی علی کی ولایت کا اعلان کب ہو رہا ہے؟ 10 ہجری میں، اور جبکہ ہجرت سے 18 ماہ پہلے نماز کا حکم آ چکا، تو لہذا یہ بات درست نہیں۔ کبھی کہا کہ یہ روزے کے حکم کے بعد فرمایا، دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اگر تحقیق کریں روزے کا حکم اللہ نے 2 ہجری میں نازل کیا، نبی مدینے میں آئے تو دوسرے سال روزہ فرض ہوا۔ کبھی کہا یہ حج کے حکم کے آنے کے بعد
اکمال دین کا حکم ہوا۔ حج کا حکم علماء اہل سنت تاریخ میں ملتا ہے، یا تو 5 ہجری کو نازل ہوا یا 6 ہجری کو نازل ہوا، پھر 7 کو چھوڑ کر روایت میں ملتا ہے یا تو 8 ہجری میں نازل ہوا یا 9 ہجری میں نازل ہوا۔ تو اگر ہم زیادہ والے عدد کو بھی لیں کہ حج کا حکم نازل ہوا ہے 9 ہجری میں، تو نبی پاک نے حج کب کیا؟ 10 ہجری میں۔ حج کا حکم تو پہلے آ چکا ہے، اکمال دین کا اعلان ہوتا تو پہلے ہو جاتا، نماز کے حکم کے بعد ہو جاتا، روزے کے حکم کے بعد ہو جاتا، حج کے حکم کے بعد ہو جاتا۔ گویا ان تمام واجبات کے بعد اکمال دین کا پیغام نہ آیا۔ گویا معلوم ہوا اللہ تمام احکام بھیج رہا ہے اپنے نبی کی زبان کے ذریعے۔ جب محافظ دین علی حیدر کرار کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو گویا اکمال دین کا اعلان ہو گیا۔ خدا نے بتا دیا تم لاکھ حاجی بن جاؤ، تم لاکھ نمازی بن جاؤ، تم لاکھ روزے دار بن جاؤ، تمام اعمال صالح بجا لانے والے بن جاؤ، اگر دل میں ولایت علی نہیں ہے تمہارا دین ہرگز مکمل نہیں ہے۔ اللہم صلی علی۔ دین اس وقت مکمل ہوگا جب واجبات کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت اور محبت بھی ہو، دل میں نور ولایت علی ہو، محبت علی ہو۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، امامیہ شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے، بلکہ اس ضروریات اسلام میں سے ہے کہ اگر محبت اہل بیت نبوت نہیں ہے وہ عبادت منہ پہ ماری جاتی ہے۔ اس لیے تو امام شافعی نے کیا خوب کہا، اے آل محمد آپ کی شان کے لیے اتنا کافی ہے جی، من لا صلاۃ لہ، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کی نماز میں آپ پہ درود نہیں ہے۔ جو آپ کی ذات پہ صلوات نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو لہٰذا آج دنیا کہتی ہے آل افضل ہے یا اصحاب، میں کہتا ہوں ذرا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، امام شافعی نے فیصلہ کر دیا وہ آل وہ ہے اور جس کے ذکر کے بغیر اصحاب کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ آل وہ ہے جس کے ذکر کے بغیر اصحاب کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا مولا علی کی ولایت، اللہ نے اکمال دین کو مکمل کیا اور کیا فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اتمام نعمت کب ہوئی؟ گویا علی کے اعلان ولایت کو اللہ نے نعمت قرار دیا، اللہ نے نعمت کے مکمل ہونے کو علی کی ولایت کے ساتھ خاص قرار دیا اور کہا کہ میں اس اسلام سے راضی ہوں۔ گویا اکمال دین جس کی ولایت سے ہوا اور نعمتوں کا اتمام ہوا، نعمتیں مکمل ہوئی۔ یعنی اسلام کے دامن سے اگر ولایت علی کو نکال دیں گویا روح اسلام نکل جائے۔ روح اسلام ہے مودت اور محبت علی ابن ابی طالب۔ تو لہذا اس ولایت کو سے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جب علی کی ولایت اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے کہ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ سید رسول جب معراج پر گئے تو آپ کی خدمت میں انبیاء آئے، ان کی ارواح آئی، تو سید رسول نے پوچھا کہ اے انبیاء
اللہ نے کس وجہ سے آپ کو منصب نبوت عطا کیا؟ تو انبیاء نے کیا اقرار کیا؟ فرماتے ہیں بے اقرار توحید، اللہ کی توحید کے اقرار کرنے سے، بے اقرار نبوت کا، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کے اقرار کرنے سے، بے ولایت علی ابن ابی طالب، جب تک ہم نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا اس وقت تک اللہ نے ہمیں منصب نبوت عطا نہ کیا۔ تو جب نبیوں کو بغیر ولایت علی کے نبوت نہیں مل سکتی تو پھر آج مسلمان کا دین بغیر ولایت علی کے کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد بول۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہاں پر غلط فہمی ہو جائے، بھئی انبیاءوں کو نبوت نہ ملی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا۔ نبی کو کہا کہ کار رسالت آپ کی نہ پہنچے گا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دیں۔ یہیں سے بعض منبر پہ ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جب انبیاء کی نبوت نہیں بچتی تو پھر تیری اور میری نماز کیسے بچے گی؟ علی کی ولایت کا اعلان وہ اقرار ایمان ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان اور اقرار یہ اقرار ایمان ہے۔ اقرار ایمان کا لازمہ یہ نہیں ہے ہم اس کو ہر جگہ داخل کر دیں۔ ہاں ہمارا ایمان ہے بغیر محبت علی کے نماز قبول نہیں ہے، لیکن ہم یہ دلیل نہیں بنا سکتے جب ولایت علی کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے تو ہم کہیں نماز قبول نہیں ہے تو لہذا نماز میں بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اس جھگڑے کو ختم کیا ہے امام علی رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی علیہ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ولایت کا اظہار ضروری ہے، آؤ امام رضا اس مشکل سے باہر نکالتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو پڑھتا ہے نماز میں درود، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے وہ 3 ولایتوں کا اقرار کرتا ہے۔ اچھا امام عقلی جواب دے رہے ہیں، حدیث میں امام نے کیا جواب دیا؟ عقلی، عقل بھی مانتی ہے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں جب نمازی کہتے ہیں نا اللہم، اللہ کا نام کوئی اس وقت لیتا ہے جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب صلوات میں کہتے ہیں اللہم، گویا وہ توحید خدا کا اقرار کرتا ہے۔ جب کہتے ہیں صلی علی محمد، وہ رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کر رہا ہے۔ جب کہہ رہے وہ آل محمد، وہ ایک امام نہیں، وہ آل محمد کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کوئی کہے کہ نہیں مولا علی کی ولایت کا ہم اعلان کریں گے، بھئی آپ مولا علی کا، آپ کا جو دل کہہ رہے ہیں مولا علی کی ولایت کا اعلان کریں نماز میں، تو پھر 13 معصوم کو 12 باقی 11 اماموں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پھر ان کا بھی ذکر کریں۔ اچھا ان کا ذکر کریں گے، دیکھیں ہم دل کے پابند نہیں۔ جو آج لوگ کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے میں نے علی کو مانا ہے، اسلام جب بغیر ولایت علی کے قبول نہیں تو میں نماز میں بھی بجا لاؤں گا، میرا دل کہتا ہے میں یہ پڑھوں۔ اگر دل کی مانتے رہیں، اور میرا دوست دین دل کے ماننے کا نام نہیں، دین نام ہے مصطفیٰ کی مان اور علی کی مان۔ دین دل کی ماننے کا نام نہیں۔ آج کوئی کہے میرا دل کہتا ہے مولا علی کی گواہی دیتا ہوں، اچھا آپ دل مانتے ہیں تو دو، مثال کے طور پہ میں نہیں کہتا ہوں مت دو، فقہا اجازت نہیں دیتے۔ کوئی کہتا ہے میرا دل کہتا ہے، اچھا بھئی وہ دل کی مان رہا ہے،
پھر کوئی اور کہتا ہے میرا دل کہتا ہے میں 14 کی ولایت کا اعلان کروں، اس نے بھی دل کی مان لی۔ پھر کل کو کوئی اور آئے وہ کہے میں تو شہدائے کربلا کی گواہی دوں، انہوں نے بھی اسلام کو بچایا، اچھا وہ بھی گواہیاں دینے لگ گیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں میں تو نبی کے اصحاب حضرت سلمان اور مقداد کی بھی گواہی دوں گا، وہ بھی ایمان کے 10ویں درجے پر تھے، اس نے بھی اپنی مان لی۔ پھر کل کو کوئی اور آ کر کہتا ہے میں تو حضرت عباس علمدار کی گواہی دوں گا، اس لیے کہ وہ کربلا میں حسین ابن علی کے لشکر کے لمبردار تھے۔ کل کو پھر کوئی اور جوان کہے میں تو حسین ابن علی کے لال شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر کی گواہی دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ نبی کے اخلاق کے بھی وارث تھے، لب و لہجہ بھی وہی رکھتے تھے، شکل و صورت کے بھی مالک تھے، وہ بھی اپنے دل کی مرضی مانے۔ پھر کل کو کوئی اور آئے وہ کہے میں تو حضرت علی اصغر کی گواہی دیتا ہوں، پھر کل کو کوئی اور آئے وہ کہے میں بی بی زینب کی گواہیاں دیتا ہوں۔ میرا دوست یہ نماز پھر تیری اور میری بنائی ہوئی بن جائے گی، نہ نبی کی تعلیم کرتا رہے گی نہ پھر 14 کے فرمان کے مطابق رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ نماز وہ پڑھ جو 14 نے دی ہے۔ آل محمد کی ولایت کا کوئی منکر نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے جو آل محمد کی ولایت کا منکر ہے ہم اسے حلال زادے ہونے میں شک نہیں، ہم اسے نسلی حرامی سمجھتے ہیں۔ جو آل محمد سے عداوت رکھے، جو آل محمد سے بغض رکھے، جو ان کی ولایت کو، ان کی مودت کو، ان کی محبت کو اسلام کی ضروریات کا حصہ نہ سمجھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دین میں اپنی مرضیاں داخل کرنا شروع کر دے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا عینی زندہ باد۔ بے شمار اللہم صلی علی۔ اب نبی نے پلانوں پہ علی کا نام بھی لیا اور ہاتھ بھی پکڑ کے دکھایا۔ ایک اعتبار ہم نے وہ جواب دے دیا کہ پلانوں کا ممبر کیوں بنا، اب نبی نے ہاتھ پکڑ کر کیوں دکھایا؟ صرف نام بتا دیتے، یا نام نہ بتاتے تو ہاتھ پکڑ کے، اگر صرف ہاتھ دکھاتے تو امت کہہ سکتے تھی نبی نے تو کچھ نہیں بتایا، صرف نام بتاتے تو نبی نے نام کیوں بتایا اور ہاتھ پکڑ کر کیوں دکھایا؟ دیکھیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جوان بھی موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کا منہ دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ جو کلاس میں شاگرد ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ استاد اگر کسی کو شاگردوں کو کوئی بات سمجھائے، مثلا استاد ایک فارمولہ اور قانون بیان کرتا ہے، جو سمجھدار شاگرد ہوتا ہے اس فارمولے اور قانون سے بہت سارے فارمولے بنا لیتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزوں کو وہ سمجھ لیتا ہے۔ بھی استاد نے ایک فارمولہ اور قانون دیا، شاگرد اسٹوڈنٹ جو ذہین ہوتے ہیں اس سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹیچر پروفیسر متوجہ کرتا ہے، ان کو بار بار خبردار کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، ان کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے، ان کو نام لے کر بھی بتاتا ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ جو ان میں سمجھنے والے نہیں ہیں، کام فہم ہیں، وہ کیا کر جائیں؟ سمجھیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ گویا 3 قسم کے شاگرد ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے جو اصحاب یا ارد گرد رہنے والے جو نبی کے شاگرد تھے ان کی بھی 3 قسمیں تھیں۔ کوئی یہ کہ میں خطابی بات کروں، میں خطابی بات نہیں کر رہا ہوں،
نبی کے شاگردوں کی بھی کتنی صورتیں تھی؟ 3۔ کچھ جو تھے نبی نے ان کو کچھ تعلیم دیا، انہوں نے اس کی برکت سے بہت کچھ حاصل کر لیا، جیسے نبی کے دین کے وارث علی فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم کے عطا کیے ہیں، وَيَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ باب، اور اللہ نے ان 1000 بابوں میں سے ہر باب سے میرے لیے 1000 باب کھول دیے۔ نبی نے صرف مجھے کتنے باب عطا کیے، اور میں علی نے اللہ کی نصرت اور مدد سے ہر باب سے 1000 بار باب کھول دیا۔ نبی نے 1000 فارمولہ اور قانون دیا، اور علی نے ہر فارمولے اور قانون سے 1000 فارمولہ اور قانون بنا ڈالا۔ تو اب یہ وہ علی ہیں جو نبی کے شاگردان میں نبی کچھ سمجھاتے ہیں، علی اس سے بھی زیادہ برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرا حبیب ان میں سے جو تیری باتیں سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اے حبیب جو تیرے پاس بیٹھنے والے جو تیری باتیں سنتے، جب یہ تیری بارگاہ سے تیری محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں، وَقَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، پھر یہ لوگ ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ کن کو علم دیا گیا ہے؟ ان سے یہ پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، نبی نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 16 بڑی ذمہ داری سے میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اے میرا حبیب، جب یہ تیری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، یہ تیری باتیں سنتے ہیں، اور جب تیری بارگاہ سے جانے لگتے ہیں، ان لوگوں سے خطاب کرتے ہیں جن کو علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا۔ نبی نے اپنی زبان سے واضح کیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور دنیا والوں سن لو، نبی علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر نبی کے علم کو لینا ہے، دروازہ علی پر آنا۔ اوت العلم کا مصداق علی حیدر کرار ہیں، تو گویا علی ہیں نبی کے شاگردوں میں سے۔ کچھ ایسے نبی کے شاگرد ہیں جن کے پلے کچھ نہیں پڑتا، وہ نبی کے وارث علی حیدر کرار سے پوچھتے ہیں نبی نے کیا کہا۔ اب نبی کے شاگردوں میں سے قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے۔ اب نبی نے ہاتھ پکڑ کر کیوں دکھایا، نام لے کر کیوں بتایا؟ نبی کے مجمع میں بہت سارے لوگ تھے جو سمجھنے والے تھے، جو سلمان و ابوذر مزاج رکھنے والے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے نبی نے ضرورت محسوس کی جب تک پریکٹیکل نہ کیا جائے، نام لے کر نہ بتایا جائے، یہ کل بہانے بنائیں گے، اس لیے نبی نے علی کا نام لے کر ہاتھ پکڑ کر دکھایا، نام لے کر بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھ دیں اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا علی مولا کی ولایت کا اعلان بڑی عجیب بات ہے، لوگ غدیر کے اعلان کو بھلا بیٹھے۔ جو نبی نے 1,40,000 کے مجمع میں ہاتھ پکڑ کر دکھایا، نام لے کر بتایا، امت اس کو بھول بیٹھی ہیں۔ اور کس بات کو یاد رکھا؟ کہتے ہیں نبی اپنے چچا کے پاس حضرت ابو طالب کے پاس آئے جب وقت موت تھا،
اور ان کے کان میں جا کر آہستہ سے کہا اے چچا جان آپ میری نبوت پر ایمان لے آئیں، میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔ انہوں نے الیاذ باللہ نبی کے کہنے پہ اسلام قبول نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی نے کہاں بات کی؟ کان میں بات کی۔ ایسے تیرے دین پہ بھی لعنت ہے۔ تجھے نبی کی کان والی بات یاد ہے؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کا ہاتھ دکھانا، نام لے کر بتانا یاد نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے تجھے علی سے عداوت ہے۔ علی کے باپ پہ بھی جو کفر کی نسبت دے رہا ہے تو وہ علی کی نسبت سے، کہ علی کو عیبدار کرنا چاہتا ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام کی ولایت یہ وہ ہے کہ جو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تو لہذا اس ولایت کا مقصد کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت کا جو اعلان کیا نبی نے خطبے میں، کتنے مولا علی کے فضائل اور عظمت کو بیان کیا۔ یہی فضیلت کافی ہے، نبی نے علی کی ولایت کا اعلان حکم خدا سے کر دیا۔ علی کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، اور فضائل رسول نے بیان نہ کی ہوں، علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، یہ کافی ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس وقت کوئی اعلان ولایت پہ خوش ہوتا رہا اور علی مولا کو مولا نہ مانا، آج ہم بھی مولا علی کی فضائل پہ خوش ہو جائے لیکن مولا علی کی نہ مانے، کتنے ایسے لوگ ہیں؟ آل محمد کے فضائل پہ خوش ہوتے؟ خوش ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ فضائل آل محمد پہ خوش ہونے پہ ہماری ذمہ داری ایک اور بڑھ جاتی ہے۔ جب اللہ نے ہمیں پاک امام دیے ہیں، بغیر کسی عیب اور نقص کے ہیں، جب اتنے پاک کردار کے مالک ہیں، پھر کیوں نہ ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں؟ تو جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ ہم ولایت پر صرف دعوے دار بن جائیں، ہم ان کو مولا مان لیں اور مولا مولا کہتے رہیں اور مولا کہہ کے یاد کریں، ہم سمجھیں ہماری نجات ہے، نہ میرا دوست یہ غلطی نہ کر۔ کل میدان غدیر خم میں بھی نبی نے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، بہت ساروں نے کہا تھا بخن بخن لکا جبن ابی طالب اصبحت مولایا، اے علی مبارک ہو، آج تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن مرد اور عورت کا بھی مولا ہے۔ کتنوں نے علی کے مولا ہونے کا اقرار کر کے مبارک دی، مولا مانا تھا لیکن مولا کی نہیں مانی تھی۔ آج ایسا نہ ہو ہم بھی تو مولا مانے لیکن مولا کی نہ مانے، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی مولا مانا اور ہم بھی مولا مانے۔ صرف مولا ماننے میں نجات نہیں ہے، مولا کی ماننے میں نجات ہے۔ ایسا بن جو مولا بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت قمبر مولا علی کے غلام کوفہ کے شہر میں ایک شخص کو شرعی سزا کے تازیانے مار رہے ہیں، پورا کوفہ جمع ہے، مسجد کوفہ کے سامنے پورا کوفہ جمع ہے، تازیانے مارتے مارتے کوڑے، 2 کوڑے عدد میں زیادہ لگ گئے، حضرت قمبر جلدی سے مار رہے تھے، 2 زیادہ لگ گئے، اور عادل امام بیٹھے تھے، جلدی سے لگے۔ اب علی مولا کیسے؟ جب 2 لگ گئے، ادھر سے عادل امام، تاریخ طبری علماء اہل سنت لکھتے ہیں قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب کوفہ میں اس لیے شہید کیا گیا وہ شدت سے، سختی سے عدل و انصاف کو لاگو کرتے تھے۔ علی مولا قمبر جیسا با وفا غلام جب 2 تازیانے زیادہ لگے، فرماتے ہیں اے قمبر تو نے 2 تازیانے زیادہ مارے۔ جو مجرم تھا امام فرماتے اے فلاں اب یہ قمبر کے ہاتھ سے تازیانہ لے لے۔
تو کمبر کی کمر پہ 2 تازیانے مار۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا علی کا اپنا ہے، مولا علی کا چاہنے والا ہے، مولا علی کا حبدار ہے، مولا علی کا خدمت گزار ہے، مولا علی کی مودت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں حضرت کمبر نے معنی ولایت کو کیا سمجھایا۔ یہ نہیں کہا مولا میں نے جان کے نہیں مارے، میں نے عمدن یہ کام نہیں کیا، بلکہ علی نے جب حکم دیا ادھر سے حضرت کمبر شرمندہ آنکھوں کو جھکائے بیٹھ گئے، مولا میں خطا پر ہوں، آپ امام حق ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی حق ہے۔ اسی کا نام ولایت ہے۔ علی کے فیصلے کو اپنے اوپر جاری کیا ہے۔ یہ نہیں ہے میں کہوں کہ میں اپنے فیصلوں کو جاری کروں، لہذا علی کا حکم ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ صرف ہم یہ نہ کہیں ہم نام کے مولائی بن جائیں۔ کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے مولا وارث ہے، روزہ نہیں رکھتے مولا وارث ہے، حج نہیں کرتے مولا وارث ہے، زکوٰۃ اور خمس نہیں دیتے مولا وارث ہے، ایسے کہ نہیں؟ جوا کھیل لیا مولا وارث ہے، شرابیں پی لی مولا وارث ہے، زنا کر لیا مولا وارث ہے۔ یہ مولا اس لیے آئے تھے کہ تم زانی بن جاؤ، شرابی بن جاؤ، جواری بن جاؤ، ہم تمہارے وارث ہیں۔ مولا اس لیے آئے تھے، مولا اس لیے آئے تم حج نہ کرو، روزہ نہ رکھو، نماز نہ پڑھو، ہم وارث ہیں۔ اور میرا دوست اگر میں اور تو بد عمل بد کردار بن کے کہیں مولا وارث ہے، بتا پھر مولا علی کے بیٹوں کو نماز کی کیا ضرورت تھی؟ پھر امام حسن امام حسین کہہ دیتے میرے بابا تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، ہم تو جوانان جنت کے سردار ہیں، مولا وارث ہیں، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حج کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا حاجی ہو، مولا نمازی ہو، مولا روزے دار ہو، مولا رکوع میں بھی زکوٰۃ دینے والا ہو، اور ہم مولا کے نام پہ دین کو پامال کریں، حرام کر کے کہیں مولا وارث ہے، یہ مولا کی عزت نہیں ہے، یہ مولا کی توہین کر رہے ہیں، یہ مولا کے مقصد کو پامال کر رہے ہیں۔ لہذا باکردار بنے، مولا کو باکردار لوگوں کی ضرورت ہے۔ روایت ہے کوفہ میں ایک جوان کھڑا ہے بازار میں، خواتین کی طرف نگاہ خیانت سے دیکھ رہا ہے، علی کی غیرت نے برداشت نہ کیا، فرماتے ہیں اے کمبر اس جوان کو مسجد کوفہ کے سامنے لے کر آؤ۔ جوان کو جب لایا گیا امام فرماتے ہیں اس شخص کو 10 کوڑے لگاؤ۔ اس جوان کو کتنے کوڑے لگاؤ؟ 10 کوڑے لگاؤ۔ لوگ دکانوں سے بازاروں سے نکل کر آنے لگے، اس نے کیا تو کچھ نہیں ہے، علی مولا اس کو سزا کیوں دے رہے ہیں تو عادل امام، لیکن امام نے بتا دیا میں اپنا اور غیر کو دیکھ کے سزا نہیں دیتا، میں حکم خدا کو دیکھ کے سزا دیتا ہوں، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ اب امام فرماتے ہیں اے کمبر اس کو 10 کوڑے مارو۔ روایت کا جملہ یہ جوان کہتا ہے یا امیر المومنین انا من شیعتک، اے مولا امیر المومنین معاف کیجئے میں تو آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ پورا مجمع یہ دیکھ رہا ہے، مولا کہہ رہے ہیں اس کو 10 کوڑے مارو، یہ کہتا ہے مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ امام فرماتے ہیں یا کمبر زد 5، اے کمبر میں نے کہا تھا اس کو 10 کوڑے مارو، اب 5 کوڑوں کا اور اضافہ کرو، اس لیے پہلے نگاہ خیانت بازار میں کرتا ہے، بد کردار بن کے خود کو کہتے ہیں میں شیعہ علی ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس جھوٹ پہ 5 کوڑوں کا اور اضافہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ بد عملی کر کے کہنا میں علی کا شیعہ ہوں، اور میرا دوست مولا علی تو اپنے زمانے میں ایسے بد کردار پر راضی نہیں ہیں۔ آج ہم وارث دین فرزند علی قائم آل محمد کی غیبت میں ہم گناہوں پہ گناہ کریں، دین کو پامال کریں، اور ہم کہیں کہ مولا وارث ہیں۔ یاد رکھ مولا اگر اپنے زمانے والوں کو نرمی نہیں دیتے تو میرے اور تیرے لیے بھی وہی حکم بیان ہوگا۔
لہذا معنی ولایت کو سمجھیں، جس طرح محبت علی کو اپنے دل میں آباد رکھا ہے، اس کا اظہار اپنے وجود سے کریں۔ اس کا اظہار کس سے کریں؟ سورج کی ٹکیا ہے نا، ایک آخری مثال وضاحت تمام کرو۔ سورج، آپ کے کمروں میں کبھی سورج آیا؟ آپ کے کمروں میں نہیں آیا؟ آتا ہے؟ نہیں آتا، کمروں میں نہیں آتا۔ سورج کی کرنیں آتی ہیں، ایسے کہ نہیں؟ سورج تو نہیں آتا نا، سورج کی کرنیں آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے حالانکہ آپ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، کرنیں جب کھڑکی سے دروازے سے آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سورج نکل آیا ہے۔ سورج اپنے مقام پر ہے، وہ کرنیں روشنی سورج سے جدا نہیں ہے، وہ کرنیں بتا رہی ہیں کہ سورج کا وجود ہے، سورج طلوع کر چکا ہے، ایسے کہ نہیں؟ جس طرح کرنیں اور روشنی سورج کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، میرا دوست تیرا 5 وقت کا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، تیرا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ رات کے وقت روزے کا افطار کرنا، تیرا حج کے وقت طواف النساء کرنا، تیرا خمس و زکوٰۃ کی پابندی کرنا، آل محمد کی فکر پر عمل کرنا، یہ بتائے گا تیرے دل میں غیروں کی ولا نہیں، علی اور اس کی پاک اولاد کی ولا ہے۔ پروردگار سے دعائیں کری مہربان اللہ محمد اور آل محمد کی عزت کا واسطہ ہمارے دلوں کو نور ولایت آل محمد سے نورانی رکھ۔